بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں اپنے تایا کے بیٹے رومان کو پسند کرتی تھی، لیکن اماں نے میری شادی زبردستی میرے خالہ کے بیٹے سے کروا دی۔ رومان اب بھی مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ہم نے پلان بنایا اور میں نے زہر دے کر شادی کے پہلے 2 ہفتے میں ہی اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ عدت پوری ہوتے ہی میں نے رومان سے شادی کر لی، لیکن شادی کے پہلے دن ہی مجھے پتہ لگا کہ میں امید سے ہوں۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے حمل ضائع کرنے کے لیے حکیم کے پاس گئی، لیکن حکیم کی شکل دیکھتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ حکیم وہ تو میرا نام ماریا ہے، میرا تعلق لیا سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے ابا میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ابا جہاں بھی جاتے میں ان کے ساتھ جاتی۔ اماں کہتی، اب ماریا بڑی ہو گئی ہے، اسے اسکول کب بھیجنا ہے؟ اگر آپ اسی طرح اسے لے کر گھومتے پھرتے رہے تو اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی اور اس کی اسکول جانے کی عمر نکل جائے گی۔ اب وہ ہمارا زمانہ نہیں رہا کہ کوئی پوچھے گا نہیں کہ لڑکی کتنا پڑھی ہے، کتنی نہیں۔ آج کے دور میں تو لوگ لڑکی بعد میں دیکھتے ہیں اور اس کی پڑھائی کا پہلے پوچھتے ہیں، اور تو اور لڑکی کماتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں اس کی تعلیم پر توجہ دو، اسے اسکول داخل کروا دیں۔ ابا اماں کی باتیں سن کر کچھ سوچنے لگے، پھر کہا کہ ہاں، یہ تم نے بالکل صحیح کہا ہے۔ واقعی ہمارا زمانہ بہت سیدھا سادہ سا تھا، لوگ بھی سیدھے سادے سے تھے۔ اب تو کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، پہلے چہرے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی کس خصلت کا ہے، اور اب تو چہروں پر اتنے نقاب ہیں کہ اتارتے اتارتے بندہ تھک جائے گا لیکن اس کی اصلیت نہیں دیکھ سکے گا۔ جو انسان صحیح نہ ہو ہمارے حق میں، اور اگر نصیب اچھا ہو پھر اللہ کے فضل سے ہمارا دل ہی اس انسان کو دیکھ کر پہلے ہی اشارہ دے دیتا تھا، اور وہ انسان ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا، پھر ہم اسے دور رہتے تھے۔ اماں ابا پتہ نہیں کیا باتیں کرتے جا رہے تھے، تب ان باتوں کی مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ابا نے مجھے اسکول داخل کروا دیا تھا۔ میرا اسکول جانے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اماں سے کہا مجھے نہیں جانا، میں ابا کے ساتھ شہر جاؤں گی۔ ابا کسی کام سے شہر کا بتا رہے تھے۔ اماں کو جب میں نے سن لیا اور ضد کرنے لگی، ابا نے کہا ماریا میرے بچے، اب تم اسکول جایا کرو، خوب پڑھو اور ڈاکٹر بنو، پھر میں بھی اپنے رشتہ داروں میں سر اٹھا کر کہوں گا کہ میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے۔ ہم سب گاؤں میں رہتے تھے اور تایا ابا بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے، ہم مگر کافی فاصلے پر تھے۔ ہمارے اور ان کے گھر کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ تایا ٹھیکے پر زمین لے کر فصل اگاتے اور اسے شہر جا کر اچھے داموں میں فروخت کرتے۔ ان کا یہ کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کے باوجود سب کئی مہینوں ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں تھے۔ ابا جب شہر جاتے واپسی پر تایا کی خیریت ضرور پوچھتے۔ تایا کے 2 ہی بیٹے تھے اور تائی کو اس بات پر فخر اور گھمنڈ تھا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ وہ بھی اکثر باتیں کرتی تھی کہ ہمارے خاندان میں صرف وہی ہیں جن کے 2 بیٹے ہیں، ورنہ کسی کی 1 بیٹی تو کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، اور اگر کسی کا بیٹا ہے بھی تو وہ بیچارہ بہنوں کا بوجھ اتارنے میں عمر گزار دے گا۔ تائی ایسی باتیں کرتے وقت یہ نہیں سوچتی تھی کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، اور کل کو جب بیٹوں کی شادیاں کریں گی جن سے وہ کسی کی بیٹی ہوگی نہ جانے کیوں تائی اتنی نفرت کرتی تھی بیٹیوں سے۔ پھر میں سکول جانے لگی۔ شروع کے دنوں میں میری کوئی سہیلی نہیں تھی، میں اپنی کلاس کی کسی لڑکی سے بات نہیں کرتی اور اسی وجہ سے میری کسی سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ میں بہت اداس تھی۔ گھر آ کر اماں سے کہا اسکول میں میری کوئی دوست نہیں ہے، میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، مجھے بوریت ہونے لگتی ہے۔ اماں نے کہا میں کل تمہیں آلو کے پراٹھے بنا کر دوں گی، تم تفریح ٹائم اپنی کلاس کی لڑکی کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کا کہنا، دیکھنا کیسے سب تمہارے ارد گرد جمع ہو جائیں گی۔ جب اسکول گئی اور تفریح کا وقت ہو گیا تو میں نے جیسے ہی اپنا ٹفن کھولا، پراٹھوں کی خوشبو سونگھ کر لڑکیاں میری طرف آنے لگی۔ تب میں 2-3 لڑکیوں کو پراٹھے آفر کیے تو وہ خوش ہو کر دوڑی چلی آئی اور پراٹھوں کی تعریف کرنے لگی۔ واقعی میری اماں بہت مزیدار کھانا بناتی تھی۔ پھر جب گھر آئی تو اماں کو بتایا کہ میری 3 دوست بن گئی ایک ساتھ ہی۔ اماں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ اگر دوست اچھے ہوں پھر آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں، اور اگر قسمتی سے کوئی دوست برا نکلا تو اس کے سائے سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔
میں نے کہا اماں پہلے ہی اتنی مشکل سے میری دوست بنی ہے اور اوپر سے آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ بس اب تو چاہے اچھی ہوں یا بری مجھے اس سے کیا، مجھے خوب ہلا گلا کرنا ہے ان کے ساتھ مل کر۔ اب تو میں سارے گاؤں میں گھوم سکتی ہوں کیونکہ آپ مجھے کہیں اکیلے آنے جانے نہیں دیتی۔ اب میں بڑی ہو رہی ہوں، کیوں آپ اتنی پابندیاں لگاتی ہیں؟ اماں نے کہا ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ میں تمہیں ہر جگہ جانے کی اجازت دوں، فی الحال تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور خبردار اگر مجھ سے پوچھے بنا کہیں جانے کا سوچا بھی تو۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ابا گھر پر نہیں تھے، ہوتے تو اماں کو بھی ایسے کبھی نہیں ڈانٹنے دیتے۔ پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی ہے۔ پھر جب آنکھ کھلی تو ابا کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر باہر گئی۔ ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابا میرے لیے شہر سے نئے کپڑے لے کر آئے تھے۔ میں ان کپڑوں کو اپنے ساتھ صبح اسکول لے گئی، اپنی سہیلیوں کو دکھاؤں گی، مگر کپڑے دکھانے کی خوشی میں کتابیں گھر ہی بھول گئی اور بیگ میں کپڑے ڈال لیے تھے۔ جب ٹیچر نے پڑھانا شروع کیا میں نے اپنی دوست کو اشارہ کیا، اس نے کہا تم میری کتاب دیکھ کر پڑھ لو، مگر اوپر سے ٹیچر آ گئی۔ اس نے کہا آپ کی کتاب کہاں ہے ماریا؟ میں نے کہا مس کتاب گھر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا رات کے وقت اپنا اسکول بیگ ریڈی کر کے رکھا کریں۔ اب تو میں نے آپ کو معاف کیا لیکن آگے سے یہ غلطی نہ ہو۔ میں نے شکر کیا کہ ٹیچر نے میرا بیگ نہیں دیکھا، نہیں تو ساری کلاس کے سامنے میری کیا عزت رہ جانی تھی۔ وہ ٹیچر چلی گئی۔ جب دوسرے پیریڈ کا وقت ہوا تو میں نے پھر دوست کی کتاب لینا چاہی۔ اس نے جب دی تو پھر ٹیچر آ گئی تو کتاب مجھ سے چھین لی۔ ٹیچر نے کہا اب کیا دوسری کتاب بھی گھر رہ گئی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموش کھڑی اور میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ اور جب ٹیچر نے کہا کہ اپنا بیگ چیک کرواؤ میں نے ڈرتے ہوئے بیگ دے دیا۔ ٹیچر اچھی تھی، اس نے بیگ دے کر مجھے دے دیا اور بیٹھنے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں کہا ٹیچر نے۔ ٹیچر تو بہت اچھی ہے۔ اگلے دن گھر آئی تو اماں نے کہا کیا کارنامہ کیا آج اسکول میں؟ میں حیران ہو کر اماں کو دیکھ رہی تھی کہ ان کو کیسے پتا چلا۔ اماں نے کہا تمہارے اسکول سے کال آئی تھی کہ تمہارے ابا کو بلایا ہے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں کیا ہے، بس غلطی سے کپڑے بیگ میں رکھ لیے تھے، ابا کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسکول کہہ دوں گی کہ ابا شہر گئے ہیں اس لیے نہیں آئے۔ اماں نے کہا بہت بری بات، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو اور جھوٹ بھی بولنے لگی ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا، سب لڑکیاں بولتی ہیں، میں جھوٹ بول دوں گی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ شام میں ابا بھی گھر آ گئے اور مجھ سے کہا کہ صبح میں چلوں گا تمہارے ساتھ اسکول۔ ارے بھائی میں بھی تو دیکھوں میری بیٹی کیسا پڑھ رہی ہے۔ میں نے فوراً ٹوکا ابا کو کہ میری پڑھائی ٹھیک ہے، آپ زحمت نہ کریں اسکول جانے کی۔ وہ ٹیچر تو مجھ سے ویسے ہی الجھتی رہتی ہے، کچھ نہ بھی کروں تب بھی میری ساری کلاس کے سامنے مجھے کھڑی کر دیتی ہے اور باتیں سنانے لگتی ہے۔ ابا میری باتیں سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے پھر تو مجھے ضرور جانا چاہیے تمہارے اسکول۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی، اگر پڑھاتے ہیں تو اتنی فیس بھی لیتے ہیں ہم سے، میں تو ضرور پوچھوں گا جا کر ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو پریشان کرنے کی۔ اماں نے کہا مجھے نہیں لگتا وہ ٹیچر ایسی ہے، اس نے تو صرف اتنا کہا کہ ماریا کو اسکول بھیجنے سے پہلے اس کا بیگ چیک کر لیا کریں۔ اگلے دن میں ابا کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ اماں نے کہا اپنے ابا کو ساتھ لے کر جاؤ۔ میں نے کہا اماں آخر کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ ٹیچر کی طرح لگتا ہے آپ کو بھی مجھ سے مسئلہ ہے۔ اماں میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ اسکول میں آج کل ایگزام چل رہے تھے، پھر چھٹیاں ہو گئی اور میں نے شکر کیا کہ اب کچھ دن تو سکون سے گزاروں گی۔ ایک دن میں نے اپنے ابا کے نمبر سے اپنی دوست کو کال کی اور اسے پوچھا کہ چھٹیوں میں کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ کہنے لگی ہم نے سوچا ہے کہ سارے گاؤں کا چکر لگائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے، تم بتاؤ آ رہی ہو ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا میں تو آنا چاہتی ہوں مگر اماں نہیں مانیں گی۔ اس نے کہا اس بات کی تم ٹینشن نہ لو، آنٹی سے میں خود بات کر لوں گی۔ پھر وہ تینوں اکٹھی ہو کر میرے گھر آ گئی اور اماں سے کہا ہم ماریا کو ساتھ لے کر جائیں گی گھومنے۔ اماں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اسے اکیلے نہیں بھیج سکتی۔ میں نے کہا اماں اب میں بڑی ہو گئی ہوں، کیوں اتنی سختی کرتی ہو؟ اور اوپر سے ابا گھر میں آ گئے۔ میں نے ابا سے کہا دیکھیں نا اماں مجھے میری سہیلیوں کے ساتھ نہیں جانے دے رہی، آپ سمجھائیں اماں کو۔ تو ابا نے کہا کچھ نہیں ہوتا جانے دو، یہی تو عمر ہے گھومنے پھرنے کی۔ اور میں یہ سنتے ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر سے نکل آئی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں محسوس کی تھی جتنا اپنی سہیلیوں کے ساتھ سارے گاؤں کی سیر کر کے مجھے خوشی ہوئی تھی۔
ایک جگہ پر کچے آموں کے پیڑ تھے اور مجھے کچے آم بہت پسند تھے۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی آم توڑنے لگی جب کسی کی آواز پر پیچھے مڑی، وہ کہہ رہا تھا چوری کر کے کھانا گناہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ؟ جیسے بھی کھائیں۔ اس نے کہا محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ باغ ہمارا ہے اور میرے ہوتے ہوئے یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ میں نے کہا اتنے آموں سے اگر کچھ آم توڑ لیے تو کون سی قیامت آ گئی یا تمہیں گھاٹا پڑ گیا؟ وہ لڑکا مجھے کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے آم توڑنے سے، لیکن کیا ہے نا، ہم نے بہت محنت کر کے اس باغ کو سنبھالا ہے اور جب کوئی آ کے اسے خراب کرے تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن خیر آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر کتنے سارے آم توڑ کر مجھے دے دیے اور پھر کہنے لگا آپ کو چاہیے اس طرح کسی مرد کے بغیر گھر سے نہ نکلا کریں، حالات بہت خراب ہیں اور شام ہو چکی ہے، اگر آپ سب برا نہ مانے تو میں گاؤں تک چھوڑ آتا ہوں۔ اور ہم گھومنے میں اتنی مگن تھی کہ گاؤں سے آگے نکل آئی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا فوراً چلو، تم سب کی وجہ سے مجھے بھی ڈانٹ پڑے گی، اماں نے دوبارہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ اماں نے کہا اتنی دیر کر دی، تم جانتی بھی ہو حالات کیسے ہیں۔ جب میرے ہاتھ میں آم دیکھے تو اماں نے کہا کس نے دیے؟ میں نے کہا میری دوست نے دیے تھے۔ اماں بہت خفا ہو رہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے کمرے میں چلی گئی۔ پھر ایک دن تایا اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئی، کچھ پریشان تھے اور ابا سے کہہ رہے تھے کہ تم کچھ پیسے مجھے ادھار دے دو۔ میں نے اماں سے پوچھا آج اتنے دنوں بعد کیسے آ گئے؟ اماں نے کہا ان کی اس دفعہ کی فصل اچھی نہیں ہوئی، بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے تمہارے ابا سے پیسوں کی بات کرنے آئے ہیں، تم جاؤ جا کر چائے بنا دو اور لے آؤ پھر چائے۔ میں چائے لے کر گئی تو سامنے تایا کے بیٹے کو دیکھ کر نظر جھکائے سلام کر کے چائے رکھ کر آ گئی۔ میرے میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے جب ایک دن راستے میں تایا کا بیٹا موٹر سائیکل پر کھڑا ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہا آؤ میں چھوڑ آتا ہوں۔ میری سہیلی نے کہا چلی جاؤ، تمہارا کزن ہے، کیوں شرما رہی ہو؟ اور میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائی چھوڑتی ہے کیا؟ تایا کے بیٹے رومان نے کہا ہاں، کیونکہ پڑھائی بہت بور کر دیتی ہے اور مجھے ان سب سے کوفت سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو جو اتنے عرصے بعد نظر آئے؟ رومان نے کہا اچھا لگا سن کر، تو میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اب روز ہی میں رومان کے ساتھ سکول جاتی، اگر کسی دن رومان نہ آتا تو مجھے پیدل سکول جانا پڑتا، پہاڑ سر کرنے کے مترادف لگتا۔ میں رومان کو پسند کرنے لگی اور اب آئے دن بہانے سے سکول سے سیدھی رومان کے ساتھ بائک پر نکل جاتی۔ میں بہت خوش تھی، ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ایک دن سکول جاتے وقت ایک اچھا سا سوٹ بیگ میں ڈال دیا اور سکول چلی گئی۔ سکول جا کر یونیفارم چینج کیا اور سوٹ پہن لیا۔ اپنی دوست کی مدد سے سکول سے نکل آئی۔ اس نے کہا تم جاؤ، میں تمہاری پریزنٹ لگوا دوں گی۔ میں رومان کے ساتھ گاؤں سے باہر آ گئی۔ رومان نے مجھے چوڑیاں دلوائی۔ مجھے رومان کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب میری رومان کے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر پڑی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اسے کہا جلدی مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے اور اماں ابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ رومان نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چچا کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے، بس مجھے چھوڑ کر آؤ۔ اس نے کہا ایک تو تم اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہو، کبھی میری بات نہ ماننا۔ بائک پر بیٹھنے سے پہلے رومان نے کہا اچھا ایک شرط پر گھر چھوڑ کر آؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اور میں نے کہا ایسے ہی دے دو پھر۔ اس نے کہا ایک ڈبہ میرے سامنے کیا اور میں خوشی سے اچھلنے لگی کیونکہ وہ موبائل تھا جو رومان میرے لیے لایا تھا۔ اس نے کہا جب ہم کبھی مل نہیں سکیں گے تب تم مجھ سے فون پر رابطہ کر لیا کرنا۔ میں بہت خوش تھی، گھر آئی تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور موبائل اپنے کمرے میں چھپا دیا اور کپڑے تبدیل کیے، کیونکہ اگر اماں ان کپڑوں میں دیکھ لیتی تو میری شامت آ جانی تھی۔ ابا اماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اماں نے مجھے کہا تم کب آئی؟ میں نے کہا بہت دیر ہو گئی مجھے۔ تو اماں نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور پھر ابا نے کہا ماریا اپنی اماں کو دوا کھلا دو اور مجھے بھی کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ اور میں ابا کو کھانا دے کر اماں کو دوا دی۔
کچھ دیر بیٹھی رہی اماں سو چکی تھی اور میں کمرے میں آ کر رومان کو کال کی اور گھنٹوں سے بات کرتی۔ ایک دن اماں نے حالہ کو گھر بلا لیا اور میرا رشتہ حالہ کے بیٹے سے طے کر دیا۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے حالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، میں رومان کو پسند کرتی ہوں۔ اماں نے کہا میں نے اور تمہارے ابا نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ میں اپنے تایا کے بیٹے رومان کو پسند کرتی تھی، لیکن اماں نے میری شادی زبردستی میرے خالہ کے بیٹے سے کروا دی۔ رومان اب بھی مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ہم نے پلان بنایا اور میں نے زہر دے کر شادی کے پہلے 2 ہفتے میں ہی اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ عدت پوری ہوتے ہی میں نے رومان سے شادی کر لی، لیکن شادی کے پہلے ہی دن مجھے لگا کہ میں امید سے ہوں۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے حمل ضائع کرنے کے لیے حکیم کے پاس بھاگی، لیکن حکیم کی شکل دیکھتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ تو میرا پہلا شوہر تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور اس کے قریب آ کر غور سے دیکھنے لگی۔ اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جسے تم نے زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور واپس گھر بھاگی۔ گھر آئی تو رومان گھر نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے وہ رات بھر فون پر لگا رہتا تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا دوست ہے، شاید دوست کی طرف گیا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رومان کو کال کی، مگر وہ ہر دفعہ بزی کر دیتا یا کال کاٹ دیتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکا ہے، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور دوبارہ سے رومان کو کال کرنے لگی۔ تبھی رومان گھر آ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اسے کہا رومان، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ رومان نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہیں کہ شوہر گھر آیا ہے اسے کھانا پوچھوں، الٹی سیدھے باتیں بول رہی ہو۔ میں نے کہا میں کچھ کہہ رہی ہوں، وہ زندہ ہے۔ رومان غصے سے چلایا اور بولا کون زندہ ہے؟ کون آ گیا ہے؟ اب اس سے آگے کچھ بھی بکواس کی نا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا وہ فراز زندہ ہے۔ وہ حیران سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم پاگل ہو گئی ہو، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم دونوں نے دیکھا تھا کہ وہ مر چکا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی کی آواز آئی اور میں رونے لگی۔ میں نے کہا رومان اب کیا ہوگا؟ رومان نے مجھے دھکا دیا اور کہا میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، جو کیا تمہارے کہنے پر کیا، اب تم بھگتو۔ اور رومان کھڑکی سے بھاگ گیا اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور تبھی فراز وہاں آ گیا۔ اس نے میری ضمانت کروائی اور مجھے ابا کے گھر لے آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے تھپڑ مارا۔ میں نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگی۔ اماں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مر گئے تم میرے لیے، تمہاری وجہ سے تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ وہ بدنامی جو تم نے ہمیں دی، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اماں، حالہ اور فراز سب موجود تھے۔ میں نے حالہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ حالہ نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، تم نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ ارے اگر تم میرے بیٹے کو پسند نہیں کرتی تھی تو ویسے ہی کہہ دیتی، اتنا ظلم تو نہ کرتی۔ حالہ رو رہی تھی اور میں نے کہا آپ کا بیٹا تو آپ کے سامنے ہے، پھر آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ پھر فراز نے کہا تمہیں رومان سے فرصت ملتی تو تم ہمارے بارے میں کچھ جانتی۔ فراز نے کہا جب تم سے میری شادی ہوئی میں اس سے پہلے تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اس دن جب تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہمارے باغ میں آم توڑ رہی تھی تب سے، اور میں بھول چکی تھی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس باغ سے ہم نے آم توڑے تھے۔ فراز نے کہا تم رومان کی جھوٹی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ تم نے مجھے کبھی غور سے دیکھا تک نہیں، اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم نے رومان سے رابطہ رکھا۔ میں تمہاری اور رومان کی ساری پلاننگ سن چکا تھا۔ اس دن جب تم اس سے ملنے گئی تھی اور زہر لے کر آئی تھی، میں اس دن گھر سے چلا گیا تھا، تمہیں سوچنے کا ایک موقع دینا چاہتا تھا، مگر اسی دن میرا بھائی شہر سے گھر آ گیا۔ ہم جڑوا بھائی تھے، اور میرا وہ معصوم بھائی جسے تم نے مار دیا اس کو تو کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ میں فراز کی باتیں سن رہی تھی اور رو رہی تھی جب اماں نے کہا جب تم نے رومان سے ملنا شروع کیا تھا ایک دن تم اسکول سے گھر دیر سے آئی، اور اکثر ہی یہ ہونے لگا تھا، تمہارے اسکول سے کال آئی کہ ماریا اسکول نہیں آ رہی۔ اسی دن سے میں نے اور تمہارے ابا نے فراز سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ رومان اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ ایک وقت میں کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ اسی طرح کی وجہ سے تم ہر بار کلاس میں فیل ہونے لگی تھی۔ جب میں فراز سے ملی اور اسے بتایا کہ اس کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں تو فراز نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں ماریا کو پسند کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔
اماں نے کہا تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا جو فراز جیسا ہیرا ملا تھا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش تمہارے پیدا ہوتے ہی میں تمہارا گلا دبا دیا ہوتا یا خود مر گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں مجھے مارنے لگی تھی جب فراز نے اماں کو روکا اور کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ فراز نے کہا میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا تھا اور تم نے میری محبت کی قدر نہ جانی۔ وہ بھی جا چکا تھا، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں کبھی چین نہیں نصیب ہوگا۔ میرا حمل بھی ضائع ہو چکا تھا اور میری ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ کئی سال ہسپتال میں رہی اور اس انسان کی بددعا میرا پیچھا کرتی رہی جس نے مجھے اتنی عزت اور مان دیا تھا، لیکن میں نے نہ اپنے ماں باپ کی محبت کا پاس رکھا اور نہ ہی شوہر کی، اور آج گلیوں میں بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ مجھ جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔